نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ اور ام کلثوم۔ جب اللہ کے رسول پر نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول پر نبوت ظاہر ہوئی ہے اور آپ نے دعوت دی ہے، تو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا تبا لک یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ تو استغفر اللہ، نقل کفر نباشت۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے غصے میں ابو لہب کو جواب دیا تھا اور سورت نازل فرمائی تھی تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے یہ کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو۔ تو لہٰذا ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت رقیہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت رقیہ وہی خاتون ہیں جو حبشہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں ہجرت میں، اور مدینہ بھی ان کے ساتھ گئی ہیں۔ اور بدر کے اندر پھر وہ موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانا چاہتے تھے حضرت عثمان، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ اللہ کے رسول کی بیٹی بہت سخت بیمار تھی، بخار تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو روک دیا، منع فرمایا بدر میں تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، بلکہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرو، اور بیوی کی خدمت میرے حکم سے کرو، میرے حکم سے اپنی بیوی کی خدمت کرنے پر تم ایسے ہی ہو جیسے تم بھی بدری ہو۔ تو یہ گئے نہیں تھے۔ البتہ جب بدر ختم ہوا، مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی، اور مبارکباد کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو آگے بھیجا کہ تم جا کر کے اعلان کرو۔ تو کہتے ہیں جب وہ آگے آ کر کے اعلان کر رہے تھے مدینہ کے اندر مبارک و فتح مبین ہوئی ہے، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، یعنی انتقال ہو گیا تھا اسی بیماری میں۔ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس پر اللہ کے رسول نے پوچھا یا کسی نے پوچھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے وہ باقی رہے گی۔ تو میری جو رشتہ داری تھی اللہ کے رسول سے حضرت رقیہ کی، وہ ختم ہو گئی، رقیہ چلی گئی اس دنیا سے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال اللہ کے رسول اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوا۔ ایک مرتبہ پھر ہی مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک ساری تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور جیسے کہ اب ان کی کچھ خصوصیات میں خاص طور سے بتاؤں، ایک خصوصیت تو ان کی یہ کہ بدر میں نہیں گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ ہو سکتا تھا نا کہ بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ بدر میں نہیں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں حصہ دے کر ایسے لوگوں کا منہ پہلے بند کر دیا کہ یہ تو بدری ہیں، بدری صحابی ہیں، میرے کہنے سے رک گئے۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ بدر میں نہیں گئے لیکن بدر میں حصہ ملا۔ ان کی دوسری خصوصیت ہے کہ ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بیہقی کی روایت، ایک شخص کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، تم جانتے ہیں ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک اپنے نکاح میں ملی ہوں۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دنیا کے اندر کوئی دوسرا آدمی، کوئی صحابی ان کے ساتھ اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ تیسری ان کی فضیلت یہ کہ قرآن کو جمع کرنے والے، قرآن کو انہوں نے جمع کیا۔ انشاءاللہ عز و جل وہ ہماری قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں قرآن کو جمع کرنے کی پوری تاریخ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کردار، وہ ساری بات خلاصے کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک خصوصیت ان کی یہ کہ اذان ثانی، جمعے کے اندر جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کو بھی انہوں نے شروع کروایا۔ اور یہ جو اذان ثانی ہے نا، دوسری اذان، وہ ہے جو پہلے دی جاتی ہے۔ پہلے جمعے کی صرف وہ اذان ہوتی تھی جو دوسرے نمبر پر آج ہماری یہاں ہوتی ہے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر۔ پہلے جمعے کی صرف یہ اذان تھی، اللہ کے رسول کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اسلام خوب پھیل گیا اور مسلمان تعداد میں بہت ہو گئے، تو لہٰذا لوگوں کو پہلی اذان جو مطلب دوسری ہے اس کا جو ہے شروع کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو یہ ان کی سنت ہے، اس کو شروع کروایا۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکال کر کے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا میرے ہاتھ پر، یعنی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ اس فضیلت میں بھی پورے صحابہ کرام میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی معیت میں ہمارا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔